وہ کون سی 3 سے 5 انگریڈینٹس ہوں گے جن کو اگر ہم کنسیڈر کریں تو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ دس کوڈ بی اے اسٹیبل ہیلدی میرج؟ Every day I'm going to work on my relationship. یہ depth ہے. So I say compatibility is like the first layer. The depth lies in your capacity to. ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے اس انڈیویجول کے ساتھ لائف گزارنی ہے کہ نہیں گزارنی؟ احساس آپ کا بلڈ ہو جاتا ہے جس کے لیے پھر آپ دوسرے کے لیے کمپرومائز کرنے کو خوشی خوشی تیار ہو. وہ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے. کون کون سی کنورسیشنز ہیں جو کپلز کو شادی سے پہلے آپس میں کر لینی چاہیے؟ کریئر کی ٹریجیکٹری کیا ہوگی، اتنی کنٹریبیوٹ کرو بچے کو پالنے میں جتنا آپ. ہاؤ کین کپلز ہیو دیز کائنڈ آف کنورسیشنز؟ کپلز کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایک پوٹینشیل پارٹنر کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں، دادا ابو کا اوپینین بھی آئے گا، ان کے ویلیو سسٹمز بھی بیچ میں آئیں گے. ایسے میں نیویگیٹ کیسے کیا جائے؟ بس بات ہو گئی، اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا وہ اس نیویگیشن کو نا مشکل کر دیتی. میرج ہے جو ایک دن کی بات نہیں ہے، ساری زندگی کی بات ہے، اس کی پریپریشن کیسے کروں میں؟ آپ کے والدین کو انکریج کرنا چاہیے کہ کوئی ذہن میں وسوسہ، کوئی خیال ہے، کوئی خوف ہے، کوئی کویسچن ہے، یہ سب کچھ خوبصورت نہیں ہے. اس میں شادی کا ایک بہت میجر ایسپیکٹ سیکشول ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے جس پہ ہمارے معاشرے میں اکثر اوقات بات نہیں ہوتی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم دہیم سے بات کریں گے کہ اصل میں میرج سے ریلیٹڈ تیاری کا مطلب کیا ہے، وہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں جن کو ایک انسان کو لے کے اس رشتے میں انٹر ہونا چاہیے، وہ کیا ایریاز ہیں جن میں اسے خود پہ کام کرنا چاہیے، وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک ریلیشن شپ کو لانگ ٹرم لے کے چلتی ہیں، اور اس کے اندر آپ کی فیملی اور آپ خود کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس ریلیشن شپ کو لانگ ٹرم میں چلانے کے لیے. How can couples have these kind of conversations? Adding to کہ جس طرح میں نے آپ کو آلریڈی کہا کہ ہمارے معاشرے میں یہ سوال پیرنٹس جنرلی پوچھ رہے ہوتے ہیں. کپلس کو یہ گفتگو آپس میں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. دیکھیں اب ہم اگر بات کریں نا کہ چینج، اب یہ بھی غلط تو نہیں، انریلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے کہ او بی جی سب کچھ ہی بدل جائے گا. جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو اسپیس دینا شروع کر دیں گے. نہیں ایسے، یا بچے فوراً سے اسپیس لے لیں. بٹ آئی تھنک ہر جگہ پہ تھوڑا تھوڑا شفٹ آئے تو چینج آ سکتا ہے. تو کپلس کو جو ٹائم آپس میں ملتا ہے وہ اس کانورسیشن کو لائیں. ایون اگر ان کے پیرنٹس نے بات کر بھی لی ہے، ٹھیک ہے، کپلس کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. رائٹ. کپلس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انکل نے ابو سے بات کی تھی اس بارے میں، اس کے بارے میں، یہ ابو سے جاب بات، کرے گی شادی ہاں کے اس کے بعد، ہاں. وہ ابو نے اب انکل کو کہا تھا اور پھر انکل نے کہا. نہیں، وہ ریفرنس میں آپ بات نہ کریں. آپ کہیں کہ میں کرنا چاہتی ہوں، یا انکل نے ابو سے پوچھا تھا کہ میری سورس آف انکم کیا ہے، تو ابو نے بتا دیا انہیں، یا ابو نے کہا فکر نہ کریں ہماری اپنی بیٹی ہے، اور انہیں اچھی نیت میں کہا ہوگا، نو ڈاؤٹ انہیں اچھی نیت میں کہا ہوگا. مگر آپ ڈائریکٹلی آپس میں بات کریں، کیونکہ ضروری یہ ہے کہ آپ دونوں نے اکٹھے رہنا ہے. کسی نے بھی انکل کے ساتھ نہیں رہنا. انکل کو ملنا ہے مگر انکل کے ساتھ رہنا نہیں. تو آپ آپس میں بات کریں اور ایک دوسرے کی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں. سو دیز کانورسیشنز آر امپورٹنٹ. وہ جو کورٹشپ کا پیریڈ ہے نا ارینجڈ میرج میں اور ایون پسند کی شادی میں بھی، جب آپ ایک ڈیسیجن لے لیا کہ اب شادی کرنی ہے، تو پھر اس ٹائم میں یہ کانورسیشنز آنی چاہیے. یا ریلیجن، فائنانسز، جو ہم نے یہ ساری بات کی ہے، یا آپ کو خود انیشیٹو لینا چاہیے. اور پھر جو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ فیملیز کا جو رول ہوتا ہے، فیملیز کو ایکچولی بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ آپ یہ آپس میں بات کرو، نہ کہ میں آپ کے بہاف پہ کرنا چاہ رہی ہوں. تو وہ کون سے ریڈ فلیگز ہیں جو بالکل بھی آپ کو اگنور نہیں کرنے چاہیے while choosing a partner? Well, I mean, I think addiction. جہاں میں مینٹل ہیلتھ کی بات کی، ایڈکشن از سم تھنگ جو از اے بگ ریڈ فلیگ. جس طرح نا آپ ایک انسان ہر وقت اچھا ہی ہے، وہ ریڈ فلیگ ہے. مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر وقت ایک انسان اچھا ہو؟ ہاں دیٹس ٹرو. مطلب اویلیبل ہے، کیئرنگ ہے، میری کال پہ اویلیبل ہے ہر وقت. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ایک انسان کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، وہ مجھے کیوں نہیں دکھا رہا اپنا اتار چڑھاؤ؟
سوال تو بنتا ہے نا. چلو ریڈ فلیگ چاہے نہ ہو, سوال تو بنتا ہے. ٹھیک ہے کہ مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ مطلب میں جاننا مطلب واٹس ہیپننگ لائک. تو وہ چیز پھر ایک ایسا بیہیویئر کرنا جس سے اگلا بندہ ہرٹ ہو اور اس پہ پھر شرمندگی نہ رکھنا. ٹھیک ہے. سیلف ریفلیکٹ کر کے اپالوجائز نہ کرنا, یا اپالوجی ایسے دینا کہ خانہ پوری ہو رہی ہے. اصل اپالوجی کیا ہوتی ہے کہ مجھے یہ احساس ہے کہ میں نے تمہیں تکلیف دی, اور اگرچہ کہ میرے لیے یہ چیز ضروری ہے مگر تمہاری خاطر میں اس کو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک, مطلب یہ کچھ ایسی بیہیویئرز ہیں جو آپ کو سوچنا چاہیے ان کے بارے میں. کیونکہ اگر آپ فار ایگزامپل اسپیشلی اگر آپ یہ بیہیویئر لے آئے ہو, آپ کہتے ہو کہ تم نے بہت بدتمیزی کی غصے میں, اور اگلا بندہ کہتا ہے وہ تو تمہاری ڈیزرو تم کرتی تھی یا کرتا تھا, یو ڈیزروڈ اٹ بیکاز تم نے بات ہی ایسی. مطلب آپ کو اپنی بیہیویئر کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں آپ کو نظر آ رہی ان میں, سوچ نہیں ان کی, آپ کو ریفلیکشن نہیں نظر آ رہی ہے, یا ایک ہی ٹون میں وہ چلتے جا رہے ہیں اور اتار چڑھاؤ نظر نہیں آ رہا. تو پھر آپ کیسے اسیس کرو گے کہ جب ان پہ مشکل آئے گی, ان کو غصہ آئے گا, تو یہ کیسے بیہیو کریں گے. سو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو, اور وہ پہلے ہی اسیس کر لینا ضروری ہے. مطلب ہاں یہ آپ کو نوٹس کرنی چاہیے, وہ ناولٹی میں اور وہ پیشن میں اور اٹریکشن میں, اور کہ اوہ یہ مجھے اتنی اٹینشن مل رہی ہے, میں بہہ نہیں جانا چاہیے. یہ اس کو نوٹس کرنا چاہیے ان چیزوں کو, اور سوال اٹھائیں, اور اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سوال کو کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے. اور کون کون سی کنورسیشنز ہیں جو کپلس کو شادی سے پہلے بیفور سیئنگ یس آپس میں کر لینی چاہیے؟ اپنی ریلیجیس ویلیوز کے اوپر بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ سیم ریلیجن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پریکٹسنگ بھی سیم ہے, آپ کی انٹرپریٹیشن بھی سیم ہے, آپ کا ماڈسٹی کا لیول بہت فرق ہو سکتا ہے, آپ کا ریچولس کو فالو کرنے کا طریقہ بہت فرق ہو سکتا ہے. سو ریلیجیس ویلیوز پہ بات کرنی چاہیے. فائنینشیل جیسے میں نے کہا, پھر بڑے زندگی کے جو ڈیسیژنس کی ڈائریکشن ٹائم لائن ہے کہ بچے کب کرنے ہیں, کتنے کرنے ہیں, کریئر کی ٹریجیکٹری کیا ہوگی, کس کا کریئر کب پریسیڈنٹ لے گا. اب اس زمانے میں عورتیں کام کرتی ہیں, بالکل عورتیں کام کرتی ہیں, یہ مطلب ہر اسٹریٹا میں عورت کام کر رہی ہے اس وقت. یہ کانورسیشن ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ریلیٹڈ جینڈر رولز ہیں. اب وہ زمانہ تو ہے نہیں نا کہ آپ ہسبینڈ گیا کام پہ, عورت بیوی تھی گھر, اس نے کھانا بنایا, اس نے بچوں کو دیکھا, کپڑے استری کروائے, سب کچھ مینیج کیا. شی از ناٹ اے ہوم میکر ناؤ. سو اندر تھنگ از کہ جینڈر رولس, جینڈر رول ایکسپیکٹیشن جو ہے, کیونکہ اس زمانے میں اب عورتیں کام کر رہی ہیں, تو وہ پرانے والے جینڈر رولس تو نہیں ہیں نا, جہاں پہ بہت فکسڈ تھے. پہلے تو بہت فکسڈ رولز ہوتے تھے نا کہ عورت ہوم میکر ہے, آدمی پرووائڈر فائنانسز کا. اب اس زمانے میں یہ نہیں ہے, تو وہ بھی کانورسیشن ہو جانی چاہیے. وہ بہت اسٹرانگلی لنکڈ ہے کریئر کے ساتھ, کیونکہ دیر ویمن ہو آر ڈوئنگ ویری ویل ان دیئر کریئر. وہ چاہتی ہیں کہ وہ کریں, ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم بچہ کر لیتے ہیں مگر آپ اس میں اتنی ہی کنٹریبیوٹ کرو بچے کو پالنے میں جتنا مطلب آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو. تو وہاں تو جینڈر رول شفٹ کر گیا نا, جو پرانا تھا وہ تو نہیں اپلائی کرتا. تو اس طرح کی کانورسیشن ہونی چاہیے. آپ کو اگر کوئی مینٹل ہیلتھ کنسرنز ہیں تو ان کو ڈسکلوز کرنا چاہیے, ان کی اس کی انفارمڈ ڈیسیژن ہونا چاہیے. انفارمڈ ڈیسیژن ہونا چاہیے. ڈفرینس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہو, اس کے اوپر کانفلکٹ کے اندر مطلب آپ کا کیا رویہ ہے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ آپ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اے کانفلکٹ, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. سو دیز آر سم آف دا تھنگس وچ کپلس شوڈ ڈیفینیٹلی ٹاک اباؤٹ بفور. اس گفتگو کو نہیں ہمارے کلچر میں, بیکاز آئی ڈو ایگری دیٹ اے لاٹ آف پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ہیونگ دیز کنورسیشنز, ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتی یہ گفتگو شروع کیسے کریں, جس میں ہمارے پیرنٹس آر دا فوکل پرسن جو جا کے یہ گفتگو ہمارے بہاف پہ کر رہے ہوتے ہیں. پارٹنرز نے ایک دوسرے سے بات اسٹارٹ کر دی, بہت سی باتیں جو ہیں جو شاید انیشلی سمجھ نہ آئیں, آپ کے پارٹنر کا اوپینین آپ کے اوپینین سے فرق ہوگا, ایٹ ٹائمز ڈس ایگریمنٹ بھی ہوگا,
ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے اس انڈیویجول کے ساتھ لائف گزارنی ہے کہ نہیں گزارنی، ایون وائل ہیونگ دوز کنورسیشنس؟ So I think some things are non-negotiables, some things are negotiables. You have to see what is non-negotiable. اور وہ آپ کی conversation میں کتنا زیادہ ہے. اوکے. You know, آپ یہ سوچیں کہ یہ ڈفرینس ختم ہو جائے گا، یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ڈفرینس نہیں ختم ہوتا. آپ کو اس کے ساتھ رہنا آ جاتا ہے، آپ کو اس کے ساتھ ایفرٹ کرنا آ جاتا ہے، آپ کے اسپاؤس کو آپ کے ساتھ ایفرٹ کرنا آ جاتا ہے، مگر وہ ڈفرینس رہتا ہے. مطلب اس میں آپ کہہ لیں 10 سے 15% کا فرق آ جائے گا، مگر اس سے زیادہ فرق نہیں آتا لوگوں کی سوچ میں. جب آپ اکٹھے بھی رہتے ہو ایک احساس آپ کا بلڈ ہو جاتا ہے جس کے لیے پھر آپ دوسرے کے لیے کمپرومائز کرنے کو خوشی خوشی تیار ہو، جس کو ہم کمٹمنٹ کہتے ہیں. وہ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے. بٹ اگر آپ کو کہ سوچ ہی بدل گئی کسی انسان کی، ہوتا ہے مگر 10 سے 15%، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو آپ ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سو جب ہم ہمارے معاشرے میں ایک پوٹینشیل پارٹنر کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں دہیم، اٹس ناٹ جسٹ پیرنٹس جو ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں تایا ابو کا اوپینین بھی آئے گا، دادا ابو کا اوپینین بھی آئے گا، ان کے ویلیو سسٹمز بھی بیچ میں آئیں گے جو تھے. کہیں نہ کہیں ہم ہمارے معاشرے میں اپنے دوستوں سے بھی اوپینین لیتے ہیں، تو ایک امیلگم آف ویلیو سسٹم بن جاتا ہے. ایسے میں نیویگیٹ کیسے کیا جائے؟ اٹس اے ویری کمپلیکس سسٹم ٹو نیویگیٹ. اس میں کچھ نا وزڈم بھی ہے. جب آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو آپ کو بہت دفعہ اچھی چیز بھی ملتی ہے سننے کو، کوئی سمجھ بھی آپ کی بڑھتی ہے. وٹ ون شوڈ بی فوکسنگ آن از کہ میں نے اپنی سوچ کو بند نہیں کرنا. میں نے وہ جو ایک ہماری سوسائٹی میں ایک ہے نا عزت، بڑوں کی رسپیکٹ، کہہ دیا بس اننے، ہم نے بس بات ہو گئی، اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا وہ اس نیویگیشن کو نا مشکل کر دیتی ہیں. بالکل. شور چچا میرے والد کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا رشتہ ہے کیونکہ ان وجہوں سے. ٹھیک ہے. دیٹس گڈ ان پٹ، دیٹس پرسپیکٹو. بٹ اگر میرے والد یہ سوچ لیں کہ میرے چھوٹے بھائی نے اس کو پسند کر لیا ہے کیونکہ میرے والد اور ان کے بھائی کا ایسا رشتہ ہے، اور پھر وہ بلائنڈ ہو جائیں تو، اور میں ان کو یا کوئی اور مطلب میں ان کو کچھ اور کہہ رہی ہوں، تو دیٹ از ناٹ اوکے. سو وہ جو نیویگیشن ہے نا، انفارمیشن لیں، اس کے بارے میں سوچیں، نارمس کہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، تایا نے ڈیسیژن لے لیا ہے، زبان دے دی ہے، ہمارے جدی پشتی ہمارے ریلیشن شپس ہیں، ذات ایک ہے، کشمیریوں کی شادی کشمیری میں ہونی چاہیے، کشمیریوں کی نانی ایک جیسی، بھائی نانی ایک جیسی ہے تو what does that even mean, like ہم لوگ کے کھانے ایک جیسے. اوکے دیٹس فائن، آپ نئی کوزین ٹرائی کر لیں. ٹھیک ہے. the point is کہ ان کے ساتھ جڑ نہ جائیں. ٹھیک ہے. یہ جو ساری انٹریکسیز ہے نا، یہ بہت خوبصورت چیز ہے. ایکچولی ہمارے سوسائٹی میں جتنی کمپلیکسٹیز اور ریلیشن شپ کی انٹریکسی ہے، یہ بہت خوبصورت چیز ہے. مگر جب یہ بیریئر بن جاتا ہے نا کہ بس یہی ایسے ہی ہونا چاہیے، تو پھر مشکل آتی ہے. ورنہ سپورٹ تو بہت ہے. ایک دوسرے کی اگر آپ اسپیس کو کی رسپیکٹ کریں اور آپ یہ بھی کہیں کہ آئی ایم ہیئر فار یو اینڈ دس از واٹ آئی تھنک بٹ دا ڈیسیژن از یورز، دین شور. اب ڈیسیژن لینا ہے، 3-4 آپشنس ہیں، وہ کون سی 3 سے 5 انگریڈینٹس ہوں گے جن کو اگر ہم کنسیڈر کریں تو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ دس کوڈ بی اے اسٹیبل ہیلدی میرج؟ اینڈ ایڈنگ ٹو دیٹ، واٹ از اے ہیلدی میرج؟ اصل میں کیا ہے ہیلدی میرج؟ ہیلدی میرج اصل میں کیا ہے؟ آئی تھنک ہیلدی میرج ہوتی ہے جہاں پہ رسپیکٹ ہوتی ہے. دیٹ از اے ہیلدی میرج. جب رسپیکٹ ہوتی ہے نا تو پھر چیزیں لائن اپ کرنا شروع ہو جاتی ہیں، فال کرنا شروع ہو جاتی ہیں پلیس میں. رسپیکٹ کے کوئی انسان میرے پاس آئے اپنی تکلیف لے کے، مجھے اس کی بات کو سننا ہے اور سمجھنا ہے. رسپیکٹ یہ ہے کہ ان کی عادت مجھ سے فرق ہے، مگر مطلب میں اس کے لیے جگہ بناؤں گی، اوکے جگہ بناؤں گا، یہ رسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے مجھے بہت برا لگ رہا ہے، مجھے بہت غصہ ہے، مگر میں اپنی زبان کا استعمال سوچ کے کروں گی، اوکے، یہ رسپیکٹ ہے.
یو نو. سو جب ایک ریلیشن شپ میں رسپیکٹ ہوتی ہے نا تو پھر یہ پریشان ہے، اس نے مجھ سے بات کی ہے، میں نے اس کی بات سننی ہے، یہ رسپیکٹ ہے. آپ اگلے بندے کو پہچان رہے ہو نا، بالکل آپ اس کو جگہ دے رہے ہو، آپ اس کو دیکھ سک رہے ہو، آپ اس کو سن رہے ہو. دس از آل رسپیکٹ، گیونگ یو نو another person an understanding. It's a sign of respect. تو جب یہ ہوتا ہے تو پھر وہ ایک پھر جو باقی چیزیں ہیں نا جو ہونی چاہیے وہ ان پلیس فال کرنا شروع کر دیتی ہیں وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ. سو آئی تھنک رسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ فار اے ہیلدی میرج. اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں ہیں، آپ کی یو نو ریلیشنل کیپیسٹی کیا ہے آپ دونوں کی، کہ آپ اگر ڈفرینس آ بھی گیا ہے تو کنیکشن رابطہ قائم رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ناراض ہو کے بس منہ بسور کے بیٹھ کے اور پھر بات نہیں کی، دن بات نہیں کی. یو نو کمٹمنٹ ہے کہ ایفرٹ کرنا ہے، چیزوں کو ریزالو کرنے میں ایفرٹ کرنا ہے. تو یہ کمٹمنٹ ہے. یہ ایک انسان کی ریلیشنل کیپیسٹی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ریلیشن شپ میں آئے ہیں تو آپ مشکل کو کیسے ہینڈل کریں گے. تو ایک ہیلدی میرج میں ایک ریلیشنل کیپیسٹی انڈیویجولس کی بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کی کیا ریلیشنل کیپیسٹی ہے. اور ہیلدی میرج میں ریلیشنل کیپیسٹی ہوگی، رسپیکٹ ہوگی، تو پھر انٹیمیسی فارم ہوگی. رائٹ انٹیمیسی فارم ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی. اس کے بغیر نہیں ہوگی نا. آپ دیکھو کہ اگر ایک انسان دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کر رہا تو چلو پہلی چیز مطلب باقی چیزیں لائن فال نہیں کریں گی. اگر آپ میں وہ ریلیشنل کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کسی کا ڈفرینس کو ٹالریٹ کر سکو اور پھر کمیٹڈ رہو ریلیشن شپ میں. واٹ از کمپیٹیبلٹی؟ کمپیٹیبلٹی ہونا از لائک سوچ کا سملر ہونا. اوکے. بٹ ہیونگ ریلیشنل کیپیسٹی، sustaining respect, building to intimacy, building into commitment, کہ every day I'm going to work on my relationship. یہ ڈیپتھ ہے ریلیشن شپ کی، یہ کمپیٹیبلٹی نہیں. کمپیٹیبلٹی کہ میری اور آپ کی سوچ اس چیز کے بارے میں ایک ہے. تو کمپیٹیبلٹی پہلا اسٹیپ ہے، مگر کمپیٹیبلٹی سے آپ کو بہت زیادہ آگے جانا پڑتا ہے. سو کمپیٹیبلٹی صرف سوچ تک محدود ہوتی ہے یا اور ایریاز بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں جب ہم کمپیٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں؟ آپ کے انٹرسٹ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں کمپیٹیبلٹی میں، کہ آپ کے انٹرسٹ کیسے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کا سینس آف ہیومر کیسا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، آپ لوگ کیا پسند کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں، کچھ کوئی عادات آپ کی ملتی ہیں، یہ سب کمپیٹیبلٹی میں آ جاتا ہے. شور. اچھا، اگر یہ چیزیں نہ مل رہی ہوں، فار انسٹنس کمپیٹیبلٹی سے ریلیٹڈ ہمارے انٹرسٹ فرق ہیں. اف آئی ایڈ، اسے بالی ووڈ پسند ہے، مجھے ہالی ووڈ پسند ہے. شی از اے پرسن ہو لائکس ریڈنگ بکس، آئی ایم اے پرسن ہو وڈ لائک ٹو گو آؤٹ اینڈ پلے پیڈل. سو بہت سے لوگ، جو میں نے ایک چیز اپنی کلینکل پریکٹس میں دیکھی ہے، وہ ان ہابیز کے ڈفرینس کی بیسس پہ ایک ریلیشن شپ کو ایٹ ٹائمس ڈینائی بھی کر دیتے ہیں، وچ کین بی اے ریئلی پوٹینشیل ریلیشن شپ فار میرج. سو دیٹس ویئر آئی سے کہ آپ کی ریلیشنل کیپیسٹی کیا ہے. ٹھیک ہے. You know, that's why I say compatibility is like the first layer. The depth lies in your capacity to be in a relationship. اب یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں ڈفرینس ہے. اب ایک انسان اس کو ٹالریٹ ہی نہیں کر سک رہا اور ایک انسان کہہ رہے اوکے آئی گیٹ ٹو سی ہاؤ پیڈل از پلیڈ، مجھے کھیلنا تو بالکل نہیں ہے. سو اس کا مطلب ہے کیپیسٹی بلڈ کر سکتے ہیں. بالکل، obviously کیپیسٹی تو ہر چیز پہ آپ کسی عمر میں بھی بلڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو انٹروسپیکشن ہو گئی، اگر آپ کو سیلف ریفلیکشن ہو گیا، آپ نے رویے کو کویسچن کر لیا، تو کیپیسٹی تو آپ کسی وقت بھی بلڈ کر سکتے ہیں. یو نو دیٹ از دا بیوٹی آف ہیومن بینگس، کہ آپ اپنے آپ کی آپ کو جو دماغ دیا گیا ہے وہ بہت خوبصورت چیز ہے. سو اف یو یوز اٹ وائزلی یو کین ریئلی you can build up to it. Yes. اچھا، اسی میں ایک اور لیئر اگر ہم ایڈ کرتے ہیں، lot of times when we start liking a person, capacity بھی ہے، compatibility بھی ہے، but at times suppose اگر engagement لمبی چل گئی، we also outgrow. دو لوگ ایک ہی مومنٹ آف ٹائم میں ایک ہی جگہ پہ موجود ہو سکتے ہیں، لیکن وہی دو لوگ in a
further moment of time ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے. میں فزیکلی ہونے کی بات نہیں کر رہی, میں مینٹلی ہونے کی بات کر رہی ہوں. بالکل بالکل. سو ایسے میں کیا اس پروسیس کے اندر وہ جو لاسٹ ہو گیا وہ ریگین ہو سکتا ہے؟ کمٹمنٹ ٹو ڈو دا ورک, کمٹمنٹ ٹو میک دا ایفرٹ. کہ اور یہ ہوتا ہے, ایک پارٹنر تھراپی میں آیا, اس نے اپنی سیلف ریفلیکشن ڈیولپ کرنا شروع کی, انسائٹ ڈیولپ کرنا شروع کی, ان کا رویہ اپنی طرف بھی بدل گیا اور آہستہ آہستہ دنیا کی طرف بھی بدلنا شروع ہو گیا, اور ان کو بہت سی چیزوں کا احساس ہونا شروع ہو گیا, اور ان کی زندگی میں بہت تبدیلی آنا شروع ہو گئی. مگر ان کا اسپاؤس کہتا ہے میں نے تو کسی اور سے شادی کی تھی, یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا. ایگزیکٹلی, یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یو نو. تو ڈیفینیٹلی سم ون ہو از چینجنگ, اٹ از اے ٹرو سیلف ریفلیکشن, they will include the person, or they will try to at least include the person. Okay. And if the person is resistant to that inclusion, you know, then it says something about that person's relational capacity. And does that also say something about the relationship as well? Not just the capacity of that person who is not including, but the quality of relationship as well. Sure, bilkul. Because imagine, like, if one person is growing, one spouse is growing and the other has no idea, or the other is like, I see, abhi theek ho jayegi, you know, she'll come back to her senses, or he'll come back to her senses. Excuse me, what's happening? مطلب آپ اپنے اسپاؤس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. So yeah, it does say something about the, you know, the quality of the relationship that's there. So I think the next question is very important. ہم ویڈنگ ڈے کے لیے بڑی پریپریشن کرتے ہیں, بہت. ڈریس کس طرح کا ہوگا, فوٹوگرافر کون آئے گا, پھول کس طرح کے لگیں گے, نیٹی گریٹی ڈیٹیلس, which is just one day. Yeah. One day in a lot of years. We put so much effort in that one day. Actually marriage کو چلانے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, the exact ingredients. ہم ان پہ کیوں نہیں اس ٹائم پیریڈ میں ایفرٹ ڈالتے؟ ویڈنگ از اے ویری بگ تھنگ. ویڈنگ آلموسٹ ہمارے معاشرے میں نا ایک آپ کی ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ کہاں کا جوڑا ہے اور کتنے لوگ بلائے, اور ہماری مرضی کا مینیو ہونا چاہیے, یو نو. تو وہ ایک عجیب سی کھپ مچ جاتی ہے ویڈنگ کو ڈیزائن کرنے میں, اور سارا ایفرٹ اس میں چلا جاتا ہے. ویئر ایز, یو نو, سو ویڈنگ ڈے کی تو ہم نے پریپریشن کر لی. اب جو ایکچولی میں میرج ہے, جو ایک دن کی بات نہیں ہے, ساری زندگی کی بات ہے, اس کی پریپریشن کیسے کروں میں؟ اس کی پریپریشن کی وہی جس طرح ابھی آئی تھنک دس ہول پوڈ کاسٹ سارٹ آف کائنڈ آف کمز ٹوورڈز دیٹ, یو نو, آپ کی کیپیسٹی آف سیلف ریفلیکشن, you know, that is an individual aspect of preparating for any relationship. Marriage is one relationship. Families آپ سے کس طرح بات کرتی ہیں, of, you know, okay, اپنا families کو encourage کرنا کہ آپ اپنے spouse سے بات کریں, that is part of preparation for marriage. Okay. So individual ہو گیا, اسپاؤس کو انکریج کر کے. پھر آپ کے اگر اپنے کوئی سوال ہیں, یو نو, ایک پوٹینشیل پارٹ, آپ کے اپنے کوئی سوال ہیں, آپ اپنے والدین سے پوچھیں. آپ کے والدین کو انکریج کرنا چاہیے کہ کوئی ذہن میں وسوسہ, کوئی خیال ہے, کوئی خوف ہے, کوئی کویسچن ہے, پوچھو. لوگوں کو, خالہ, ماسی, چاچی, ہمارے تو بڑی ویل نیٹ فیملیز ہوتی ہیں, یو نو, ہمارے تو نیبرز بھی ہمیں جانتے ہیں, بڑا کنیکٹیوٹی ہماری سوسائٹی میں. اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں کہ, یو نو, ایک چیز نارملائز ہو کہ یہ سب کچھ خوبصورت نہیں ہے, اس میں مشکلات بھی آتی ہیں, آکورڈنیس بھی آتی ہے, پھر اس کو لے کے آپ چلتے ہیں, اس کو لے کے آپ ڈیل کرتے ہیں. کوئی آپ کو کوئی ایڈوائس دے گا, کوئی آپ کو کوئی, اگر آپ کی سیلف ریفلیکشن کا پروسیس ہوا ہوگا کچھ, یو نو, آپ کو اپنے, تو آپ کسی کی سوچ کو کمپلیٹلی پی نہیں لیں گے اور ہضم نہیں کر لیں گے سوچے بغیر, مگر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے, اس میں سے کچھ نہ کچھ اٹھائیں گے. تو یہ سب چیزیں آپ کو پریپیئر کریں گی اس ریالٹی سے جو آپ کی زندگی میں چینج آنے والا ہے. تو فیملیز کو ایکچولی یہ خود سے انیشیٹو لے کے نا
بات کرنی چاہیے کہ اٹس اے ٹرانزیشن, اٹس ناٹ این ایزی ون, اس میں انیشلی آکورڈنیس بھی ہوتی ہے, آپ کو نہیں سمجھ آتا, آپ گھبراتے بھی ہو, اچھا بھی لگتا ہے, فیلنگز آف لو اینڈ پیشن بھی آتا ہے, اٹریکشن بھی ہوتی ہے, فزیکلٹی میں بہت چیز آپ کی چینجز آتے ہیں. تو فیملیز کو ان ٹاپکس کے اوپر بات بہت اوپنلی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. سو ایڈنگ ٹو دس, شادی کا ایک بہت میجر اسپیکٹ سیکشول ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے, جس پہ ہمارے معاشرے میں اکثر اوقات بات نہیں ہوتی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. پھر دوسرا کویشچن یہیں پہ یہ آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایٹ ٹائمز مدر ڈاٹر آؤٹ آف رسپیکٹ, آؤٹ آف ایک پردہ, ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے, نہیں بات کرتی, باپ بیٹا بھی نہیں کرتے. ہو از دا ون جس کو یہ ڈسکشن کرنی چاہیے؟ آئی تھنک پیرنٹس شوڈ ٹیک دا لیڈ. پیرنٹس شوڈ لیٹ دا لیڈ. بٹ میں یہ بھی کہوں گی کہ اس زمانے میں بچے بھی لیڈ لے سکتے ہیں. دیکھیں اتنا انٹرنیٹ پہ اتنا ایکسپوجر ہے, اتنی انفارمیشن ہے کہ یہ کہنا کہ پتہ نہیں ہے, اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں. اور اگر پیرنٹس کو تو پتہ ہے, اور ایون بچوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے, ایک سیکشول انٹیمیسی فارم ہونی ہی ہے, تو پیرنٹس کو یہ دروازہ کھولنا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کوئی کنفیوژن ہے, آپ پوچھو. یو نو اینی ڈسکشن یو وانٹ ٹو ہیو اٹ. بٹ وہ جو آپ نے بات کی نا, پردہ, عزت, لحاظ, یہ سب چیزیں جہاں استعمال کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہوتی نہیں. جو رسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے, یہ ایک بیریئرز بن جاتے ہیں, اور پھر یہ کمیونیکیشن کو جو ہے نا بالکل ختم ہونے نہیں دیتے ان ٹاپکس کو. بٹ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. ہم یہ کیسے ڈسٹنگوش کریں رحیم کہ ٹرانزیشن جو ہے یہ ایک ہیلدی ٹرانزیشن ہے, یا یہ جو ایڈجسٹمنٹ میں ایشوز آ رہے ہیں اس انڈیویجول کو وہ نارمل سے زیادہ ہیں؟ چونکہ اکثر اوقات ایون دونوں فیملیز کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہیں, ہوتے ہیں, ہو جائیں گے ٹھیک. ہم یہ لائن کیسے ڈرا کر سکتے ہیں کہ یہ نارمل ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز نہیں ہیں؟ میں ارلی ڈیز آف میرج کی اب بات کر رہی ہوں, مے بی دا فرسٹ 6 months آف میرج. آئی تھنک واٹس امپورٹنٹ ٹو سی از کہ ان ایشوز کی ہینڈلنگ کیا ہے. کیا کبھی وہ سیٹل ہوتے بھی ہیں, کبھی وہ مینیج ہوتے بھی ہیں, کبھی وہ ریزالو ہوتے بھی ہیں یا نہیں. یو نو آئی تھنک دیٹس اے بگ انڈیکیٹر کہ یہ دس از فالنگ ان ٹو دا انہیلدی پیٹرن. یو نو اب وہ دیکھیں وجہ تو بہت بن سکتی ہیں. وہ ایک انسان خود بن سکتا ہے اگر اس کا اپنا انٹرنل ورک نہیں ہوا ہوا. جس فیملی میں وہ جا کے سیٹل ہوا ہے یا ہوئی ہے, ان کی اپنی فیملی نارمز ایسے ہیں کہ بہت ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہیں, کوئی کسی کی بھی پرائیویسی کی رسپیکٹ نہیں ہے, مطلب بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے, یو نو ہر چیز پہ کامنٹ کرنا ہے, یو نو. تو وہ کوئی جو بھی وجہ سے ایڈجسٹمنٹ مشکل ہو رہی ہے نا, اگر وہ اس کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا, آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا رہا, پھر اس پہ کام نہیں ہو رہا, تو ایک انہیلدی چیز نظر آنا شروع ہو جائے گی آپ کو اس وقت پھر. اور وہ کنسسٹنٹ رہے گی probably, which is a marker. probably وہ کنسسٹنٹ رہے گی. یو نو اگر آپ یا وہ سم ویئر اس کی ہو سکتا ہے انٹینسٹی کم زیادہ ہو جائے, کیونکہ اب مسئلہ پہلے اتنا تھا, اب وہی مسئلے کی انٹینسٹی اتنی ہو گئی ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی سانس خاموش ہو جائے, مگر اس کی طبیعتاً وہ نہیں بدلی, ان کی سوچ نہیں, انہیں اپنی کو نہیں کویسچن کیا, یا کوئی بہو جو ایک سرٹن طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہتی ہے, وہ اس وقت تو چپ کر گئی کیونکہ کوئی بڑا آ گیا, کوئی تایا آ گیا, یا ان کے والد آ گئے, یا کوئی یو نو اس طرح سے آ گیا, مگر ان نے اپنی سوچ کو نہیں دیکھا, تو وہ کہیں نہ کہیں پھر ارپٹ کر جائے گی چیز. سو اسی ٹرانزیشن کے اندر کیا کوئی ایسی ہیبٹس ہیں تہیم جو آپ میرج کے ایکچوئل ریلیشن شپ میں جانے سے پہلے اپنے کورٹ شپ پیریڈ میں ایز اے کپل بلڈ کر سکتے ہیں ٹو میک دا ٹرانزیشن ایزیئر, گریجول, مور نیچرلسٹک رادر دین ابرپٹ؟ Sure, yeah, I think relational capacity building, you know, is a big habit that you can bring in yourself and then via you in your relationship. تو آپ اگر میں آپ کو اسپیسیفک کچھ چیزیں کہوں, مطلب چلو ریلیشن کیپیسٹی بلڈنگ پہ تو ہم نے کافی بات کی نا. اگر کوئی آپ کے پاس کمپلینٹ لے کے آ رہا ہے تو وہ ان کا ٹائم ہے,
ٹھیک ہے. ٹھیک. اگر وہ کوئی احساس کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہ ان کا احساس ہے. سنیں سمجھے, اگری نہیں بھی کرتے دیٹس فائن, یو نو, مگر سنیں سمجھیں, یہ ضرور ریلیشن شپ کو ایون فار پارٹنرس, اسپیسیفکلی آف پارٹنرز, جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ہیلدی ہیبٹ کیا ہے, یو نو. سو یہ دوسرے کی سوچ اور احساس کو جگہ دینا, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا is a good habit to develop, and then bringing your opinion and the other person doing the same, you know. It's also a sign of respect, showing interest in the other person is also a good habit. خالی اپنا ہی لے کے چل پڑنا, میں no, you know. دوسرے کی کیا خواہش ہے, اس کو کیا اچھا لگتا ہے, کیا نہیں اچھا لگتا, you know, اس میں انٹرسٹ دوسرے میں کرنا is also a good habit to have. You know, that develops closeness, emotional closeness, you know. When should a person decide کہ مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے, it's fine if I remain single? When should one person decide? ہاں, مطلب کیا فیکٹرز ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, it's okay if you want to remain single, because a lot of times a lot of people are وہ پوری طرح سے اس انسٹیٹیوشن کے حق میں نہیں ہوتے, اپنی زندگی سے خوش ہوتے ہیں, اعتمادیت ان کی بالکل بحال ہوتی ہے, انہیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ ایک ایڈیشنل چیز زندگی میں نہیں چاہیے. آپ نے اپنے سوال کا جواب تو دے دیا. You know, there you go. Okay. So that person is, if they have done, they have understood why they want to be on their own in this moment. اگلے 5 سال یا 10 سال بعد نہیں مجھے پتا, but right now this is where I'm at. Then, you know, مطلب وہ آپ نے جو خود اعتمادیت کی بات کی, اور مطلب یو نو آپ نے ان نے سوچا ہے کہ دس از ویئر آئی ایم, دس از ہاؤ آئی وانٹ ٹو بی فار رائٹ ناؤ, دین دے نو اٹ, یو نو, اینڈ دیٹس اٹ, دیٹس واٹ ریڈینیس از نا. رائٹ. اگر ریڈینیس نہیں ہے اور آپ کسی کو بس یہی کہ بچہ نہیں ہوگا, بچہ نہیں کر سکو گی, بوڑھے ہو جاؤ گے, مطلب 60 سال کے ہو گئے جب 20 سال کی بیٹی ہوگی, یو نو, کیونکہ 40 سال کی عمر میں شادی کی ہے, فوراً بچہ بھی نہیں ہوگا, یو نو, کون ملے گا, مطلب یو نو, اس طرح کی پریشرز کی وجہ سے اگر ایک انسان ہیو این آنسر کہ وائی, دین دے ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ نا, they've thought about it, so they're ready. So the readiness is very important. So I think آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا. One message دہیم جو آپ ہمارے listeners کو دینا چاہیں گی, جو یا تو شادی کے قریب ہیں یا انگیجمنٹ پیریڈ میں ہیں, and they are having a difficulty in navigating their way. ہماری پوڈ کاسٹ سنیں, ہماری پوڈ کاسٹ سنیں. ٹھیک, مذاق کے علاوہ, but this is, you know, beside the, you know, this joke, but نہیں, I think ہم نے کافی اس میں ایسپیکٹس کور کی ہیں جس میں جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. جاتے جاتے کوئی مسکنسیپشنز آپ آئیڈینٹیفائی کرتی جائیں گی شادی کے گرد؟ شادی ہو جائے, ہم ختم کریں, شادی ہو جائے گی تو سب کچھ سیٹل ہو جائے گا زندگی میں, یو نو, یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے شادی کے بارے میں. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا. خود ہی سے پیار ہو جائے گا, خود ہی سے محبت ہو جائے گی, ایسے بھی نہیں ہوتا. خود ہی سے کچھ نہیں ہوگا, خود ہی سے کچھ نہیں ہوگا, بالکل. ایوری ڈے. یس. سو کمٹمنٹ, پہلے پیشن, پھر ایموشنل کلوزنس, پھر کمٹمنٹ. ٹھیک ہے, یہ پروسیس ہے شادی کا. تھینک یو سو مچ دہیم. ہم نے ٹکڑوں میں ڈسکس کیا ہے, لیکن آئی تھنک ایز اے ہول دیٹ gives us an idea, a good concrete idea کہ readiness for marriage کیا ہے, بالکل, اور ریالٹی اور فینٹیسی میں ہم کیسے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. بالکل, کہ آپ کو کیا ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ. ایسے ہی مزید پوڈ کاسٹ کو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور آپ کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کن ٹاپکس پہ بات کرنا چاہیں گے.